نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک کا اہتمام فرمانا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رمضان المبارک کی آمد ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ جیسے شعبان میں، رجب کے مہینے میں، ان مہینوں کے آنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے تاکہ رمضان میں عبادت آسان ہو۔ خاص کر شعبان کا جو مہینہ ہوتا تھا، اس شعبان کے مہینے میں رمضان کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ایک روایت ابو داؤد میں اس طریقے سے ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤیتہ رمضان فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام۔ اس طریقے کی روایت ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318، مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام کرتے تھے، اتنا دیگر کسی مہینے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر یہ کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اور اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرما لیتے تھے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ 29 شعبان کو رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کا اہتمام ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ صرف رؤیت ہلال کمیٹی ہی پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ہم خود بھی اس کو دیکھنے کی فکر کریں اور دیکھنا چاہیے۔ اور اگر اس دن چاند نظر نہ آئے، نہ دکھائی دے، تو پھر شعبان کا 30 دن کا عدد پورا کر کے پھر جو ہے ایک رمضان المبارک سے رمضان کی ابتدا کرتے۔ تو اس طریقے کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو آنے سے پہلے شعبان میں خوب اہتمام کیا کرتے۔ اس لیے ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں بھی رمضان المبارک کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کا بھرپور برکت والا مہینہ ہم سب کو عطا فرما اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ تفصیل جو ہے ابو داؤد شریف کی پہلی جلد صفحہ 318 اور مشکات المصابیح اس کی پہلی جلد صفحہ 174، کتاب المسائل اس کی دوسری جلد صفحہ 115 پر نقل کی گئی ہے۔